اچھا اب یہ ہے لاہور میں کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک اہم اقدام اٹھایا گیا ہے کہ لانچ کیا جا رہا ہے الیکٹرک رکشہ. اچھا اس الیکٹرک رکشہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ اس کو چارج کریں اور اس کے بعد اس کو چلائیں 150 کلومیٹر. اوکے ٹھیک ہے, یہ کتنی فائدے مند بات ہے کہ ایک دفعہ دفعہ چارجنگ پوائنٹ ہے اس کے. اور چارجنگ پوائنٹ اب یہی ہے کہ یہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور نجی کمپنی کے اشتراک سے یہ کام کیا گیا ہے. اور فضائی آلودگی ظاہر ہے کہ وہ جو باقی رکشے چل رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اگر یہاں باہر سڑک پہ چل رہا ہو تو مجھے آئی ایم شیور کہ یہ ساؤنڈ پروفنگ ہے تو اس کی وجہ سے آواز شاید نہ آئے, لیکن اس کی آواز بڑے زبردست انداز میں گونجتی ہے اور بڑی ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ رکشے کی ہوتی ہے. تو لیکن اس سے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی. اور اب دیکھتے ہیں جی ساتھ ہی کالج اور جامعات کے طلبہ کو الیکٹرک بائکس دینے کا بھی منصوبہ زیر غور ہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم حسن مراد. تھینک یو سو مچ ابراہیم فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا یہ اس کا میکینزم کیا ہے اور اس کی شکل کیسی ہے, اور وہی بات ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چارج کیسے ہوگا. تو چارجنگ پوائنٹس جگہ جگہ ہیں, اتنی اویلیبلٹی ہے ان کی ہر جگہ پہ. جی تھینک یو فار ہیونگ می. پہلے تو میں تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیں پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں ہمیں بہت بڑا اسموگ کا ایشو ہے, اور اسموگ کے اندر 80% جو کنٹریبیوٹر ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے. اور ٹرانسپورٹ کے اندر جو میجورٹی کنٹریبیوٹر ہے 70-80% وہ ہے 2 ویلرز اور 3 ویلرز, آپ کی موٹر سائیکلز اور یہ رکشاز اور چنچی لوڈرز جو ہوتے ہیں. تو پنجاب حکومت نے اس میں یہ لیڈ لی ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے 2-3 ویلرز کو الیکٹرک کی طرف لے کے جائیں. جس طرح چین نے کیا ہے, جس طرح تھائی لینڈ نے کیا ہے, جس طرح باقی ممالک میں آپ ترقی یافتہ دیکھتے ہیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں, ان کی مینٹیننس ٹھیک نہیں ہوتی, تو یہ زیادہ دھواں دے رہے ہوتے ہیں اور چلتے کم ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو رکشاز ہیں اور نمبر 2 جو بائکس ہیں ان کو جو ہے الیکٹریفیکیشن کی طرف لے کے جائیں. پورے لاہور میں اور میجر پنجاب کے شہروں میں میسو ای وی چارجنگ کا سسٹم اسٹیبلش کیا جائے. اور جو بائکس ہیں وہ ہم پرائرٹائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہم دیں, اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسپیشل پیکج ہے جس میں تقریباً 1 سے 2 لاکھ بائکس ہیں جو کہ ہم سبسڈائزڈ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ اوبیسلی اپنے ایجوکیشنل جو ہے انسٹیٹیوشنز کی طرف جائیں تو ان کا جو ہے ایک جو فٹ پرنٹ ہے, کاربن فٹ پرنٹ, اس میں ڈکریز ہے. تو یہ سبسڈائزڈ بائکس ہیں وہ کیسے دی جائیں گی, مطلب کن اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی, کیا پرائیورٹی رکھی ہے آپ نے؟ اور جی سوری آواز کٹ گئی تھی. آپ نے کہا 3 لاکھ کے قریب جو سبسڈائز بائکس ہیں وہ دی جائیں گی, تو کیا آپ نے کرائیٹیریا رکھا ہے کن اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی؟ جی اس میں پرائرٹی یہ ہے کہ جو کالجز اور جو یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو جو ہے یہ بائکس دی جائیں. اور اگر فرض کریں گے 2.5 لاکھ کی بائک ہے تو گورنمنٹ اس کو 1 لاکھ روپے سے سبسڈائز کر دے, تاکہ جو عام پیٹرول بائک ہے جو دھواں بھی چھوڑتی ہے, جس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے, جس کے اور بھی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں, شور بھی اس کا ہوتا ہے, تو اس کی جگہ یہ جو ہے آہستہ آہستہ ریپلیس ہو جائے. انڈیا کے اندر میں پڑھا تھا کہ تقریباً مہینے کی 7 لاکھ الیکٹرک بائک اور الیکٹرک اسکوٹر جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے. تو ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں, تو ہم نے بھی اوبیسلی جس طرح باقی ملک ہیں ان کو کیچ اپ کرنا ہے. نمبر 2 جو آپ کی بات تھی وہ تھی رکشاز کی. تو رکشاز جو ہے ان میں بھی اوبیسلی بہت بڑا ایشو ہے. یہ پبلک سروس وہیکل ہے, اس میجورٹی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں شارٹ جرنیز کے لیے. تو اس میں جو ہے بھی اگر الیکٹریفیکیشن آ جائے, جو کہ ہم نے کیا یہ کہ ڈفرینٹ مینوفیکچرز کے ساتھ بات کی ہے, ان کو ہم نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا ہے اور ہم نے کہا کہ کیا کیا چیزیں جو کہ اگر حکومت آپ کو اسسٹ کرے, فیسیلیٹیٹ کرے, جس میں سب سے پہلے یہ کہ ایک ای وی چارجنگ کا سسٹم بنا دیا جائے. اور نمبر 2 یہ کہ کس طرح جو آسان روزگار اسکیمز ہیں اس میں لو انٹرسٹ لون کے تحت ان کو ہم ای وی رکشاز جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اچھا لیکن ایک آپ دیکھیں گے کہ لاہور جو ہے اس میں اگر ہم 80% جو ٹرانسپورٹ کا کنٹریبیوٹر ہے اس کو اگر 40 پہ بھی لے آئے تو یہ آپ کا اتنا میجر امپیکٹ ہوگا انوائرمنٹ پہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جو اسموگ. اچھا میں ابراہیم آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا, اف یو کوڈ ہیئر می. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہماری بیسکلی پاکستان کی مثال ہے اس غریب والی کہ سر سے کھینچتا ہے تو پاؤں سے چادر اتر جاتی ہے, اور پاؤں سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو سر ننگا ہو جاتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ای وی کی, ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ایک تو پولوشن کا ہے, انوائرمنٹ کا ہے, لیکن دوسرا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس انرجی کا. یعنی کہ بجلی کی پروڈکشن, بجلی کس طرح سے پروڈیوس کریں گے, کن ذرائع سے پروڈیوس کریں گے, وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے.
تو یہ جو چارج کریں گے، چارجنگ اسٹیشن جگہ جگہ لگیں گے، اس کے اندر جو بجلی کنزیوم ہوگی وہ کہاں سے جنریٹ کی جائے گی؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے. اس میں دو ہمارے پاکستان کے ایشوز ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس میں 70% جو کاسٹ ہے وہ فیول کی ہے. تو جب ہم ای وی کی طرف جائیں گے تو ہماری جو ڈالر جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تیل منگانے کے لیے، تو وہ ہمیں نہیں چاہیے ہوں گے. نمبر 2، آپ کا جو بل ہوتا ہے اس میں تقریباً 30% جو چارج ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ہوتا ہے. یہ ان پلانٹس کا ہوتا ہے جو کہ اویلیبل ہے لیکن جو چل نہیں رہے، بجلی پروڈیوس نہیں کرے. جب آپ ای وی کی طرف ٹرانزیشن کریں گے تو آپ کی الیکٹرک کی کنزمپشن بڑھے گی. جب آپ کی الیکٹرک کی کنزمپشن بڑھے گی اور اس لیول تک اگر چلی جائے تو آپ کی جو بجلی ہے اٹ ول آلسو دین بیکم مور اکنامیکل ٹو پروڈیوس. تو یہ بہت بڑا ایک ریولوشن ہے، اور اگر اس پہ ہم آگے جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے لیڈ لی ہے، باقی گورنمنٹس بھی اس میں لیڈ لیں اور پاکستان الیکٹریفیکیشن کی طرف جائے، تو اس میں 3-4 قسم کے ہمیں میجر بینیفٹس ہیں، جس میں انوائرمنٹ بھی سیو کرتے ہیں، ہم اپنا فوریکس بھی سیو کرتے ہیں، ہم اپنی بجلی کی بھی پروڈکشن. لیکن ابراہیم اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوائٹ اسکیپٹیکل اس اعتبار سے اٹس اے ویری گڈ مینز اینڈ میجر. لیکن مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ یا تو آپ کے پاس رینیویبل سورسز ہونا کہ آپ مختلف سورسز سے ہائیڈل سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہوں، سولر سے کر رہے ہوں تو پھر بنتا ہے. لیکن جب آپ یہ جو تیل امپورٹ کرتے ہیں اس سے بجلی بنا رہے ہوں، گیس آپ کے پاس ہے نہیں، LNG منگوا کے اس سے کچھ کنٹریبیوٹ کروا رہے ہوں، پھر کافی یہ چیزیں مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. آئی ہوپ کہ یہ اچھا ہو ان دا لانگر رن فار پاکستان. بالکل. دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ کی جو بائک ہوتی ہے، اگر نارمل بائک ہے اس نے 1000 کے فیول میں A to B پہنچنا ہے، تو الیکٹرک بائک اسی ڈسٹینس کو 250 روپے میں کور کرتی ہے. اچھا اگر آپ اس کے ساتھ سولرائزیشن کر لیں اپنے گھر میں تو یہ وہی 250 روپے کی جرنی جو ہے وہ 100 روپے کی ہو جاتی ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ غریب آدمی جو ہے، عام آدمی ہے، اس نے 1000 روپے کی جگہ 100 روپے میں وہی ڈسٹینس ٹریول کر لیا، تو اس کی یہ اس میں منتھلی سیونگز ہے. تو یہ ایک ایسا پلان ہے کہ اس میں میں آپ کے چینل کے تھرو سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ای وی بائکس کو، ای وی اسکوٹرز کو اور یہ جو ای رکشاز ہیں ان کو ایکسپلور کریں، اور گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، انفراسٹرکچر بھی اسٹیبلش ہوگا. یہ پروجیکٹ کتنا کامیاب ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ابراہیم. اور ظاہر انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس پر بات کی ہے، اس پر ہم بھی مزید آگے بات کریں گے آنے والے وقتوں میں.